مولا نے کہا 3 چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر پیدا کرو، سمیٹتے ہوئے دوبارہ اپنی منزل کی جانب آؤ کہ 3 چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر پیدا کرو۔ ادا الفرائض، اپنے واجبات کو ادا کرنا شروع کرو۔ دوسری چیز اجتناب المحارم، حرام چیزوں سے بچنا شروع کر دو۔ اور میں اپنی بات پر قائم ہوں کہ شہزادی نے یہی جملے کسی خاتون سے کہے، رد کرتے ہوئے دوبارہ اس مقام پر آؤں گا جہاں حضرت سلمان کا جملہ آپ کے سپرد کی۔ واجبات کو ادا کرو، حرام سے اجتناب کرو، حرام سے بچنے والے بن جاؤ۔ اب شہزادی کی خدمت میں جو خاتون آئی ہے، ایک مرتبہ شہزادی سے سوال کرتی ہے، شہزادی میرا شوہر آپ کا شیعہ ہے، آپ کا چاہنے والا ہے، میں آپ کی خدمت میں آئی ہوں کہ ہمارے لیے دعا کر دیجیے۔ شہزادی نے کہا کہ یہ بتاؤ تمہارا شوہر ہم سے محبت کرتا ہے؟ کہ یقیناً محبت کرتا ہے۔ کہ ہمارے دشمنوں سے نفرت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ آپ ذرا غور کیجئے کہ اہل بیت اطہار نے اپنے چاہنے اور ماننے والے کے لیے کن کن کرائٹیریاز کو بنایا گیا ہے۔ آج ولایت و براعت کے نام پر جو موضوعات آپ کی سماعتوں کی نظر کیے جاتے ہیں، اہل بیت نے ان تمام چیزوں کو کلیریفائی کر کے رکھا ہوا ہے کہ فقط محبت بھی ہو، محبت کے ساتھ دشمنوں سے براعت بھی دل کے اندر ہونی چاہیے۔ سوال کیا کہ تمہارا شوہر ہم سے محبت کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے۔ کیا تمہارا شوہر ہمارے دشمنوں سے براعت کرتا ہے، نفرت کرتا ہے؟ بالکل نفرت کرتا ہے۔ کیا وہ ہمارا محب ہے؟ ایک مرتبہ ہونے لگی، کیا شہزادی پھر آپ کا شیعہ کیسے بنے گا؟ کہ ہمارا شیعہ اس وقت بنے گا کہ جب واجبات کو انجام دینا شروع کر دے، جو ہم نے کہا ہے اس پر عمل کرنا شروع کر دے، جس سے ہم نے روکا ہے اس سے رکنا شروع کر دے، اور ہم وہی کہتے ہیں جو پروردگار عالم بتاتا ہے اس کام کو انجام دیا جائے، اس کام سے رک جایا جائے۔ خاندان اہل بیت کی تعلیمات یہ ہے جو اپنی زندگی کے اندر پیدا کرنی، اور یہی مولانا متقیان کہہ رہے ہیں، ادا الفرائض اجتناب المحارم، اپنے واجبات کو انجام دینا شروع کرو اور اپنے ان چیزوں کو جو تم پر حرام کی گئی ہے ان سے بچنا شروع کر دو۔ اور اس کے بعد تیسری صفت کو اپنی زندگی کے اندر پیدا کرو جو زندگی کا امپورٹنٹ ترین اثاثہ ہونی چاہیے، جو اہل بیت کی ذات اقدس میں ہمیں نظر آتی ہے۔ اور یہ وجہ پوری آج کی گفتگو کا ایک پیغام کہ تیسری چیز اپنی زندگی کے اندر پیدا کرو۔ تیسری چیز کیا ہے؟ واجبات کو ادا کر دیا، حرام سے بچ گئے، والاجتماع علی المکارم، اب اپنے اخلاق کو بلندی کی جانب لے کر آؤ، اپنے آپ کو مشتمل کر لو بہترین اخلاق کے اوپر۔ اور اس کے بعد مولانا متقیان جو جملہ کہتے ہیں کہ ثم لا یبالی، اس کے بعد پرواہ نہ کرو، واللہ، خدا کی قسم، لا یبالی علی بن ابی طالب، خدا کی قسم علی بن ابی طالب پرواہ نہیں کرتا، اوقع الموت علیہ، یا موت علی پر آ کر گر جائے، اوقع علیہ الموت، یا علی پر موت گر جائے، علی موت پر جا کر گر جائے۔ یہ 3 صفتیں ہیں۔ شہزادی کا کردار نظر آتا ہے، یہ اخلاق ہے شہزادی کا۔ آنے والا کچھ بھی کہہ رہا ہے، شہزادی کسی شادی کی تقریب میں جا رہی ہے، ہدف یہ ہے کہ شہزادی کو نشانہ بنایا جائے گا، لیکن کردار یہ ہے کہ ایک زبان سے جملہ نہیں کہنا، رحمت للعالمین کی بیٹی ہے، رحمت کا پیکر بن کے جائے گی۔ رحمت للعالمین کی بیٹی ہے، رحمت کا پیکر بن کے جائے گی۔ یہ شہزادی کونین کی ذات اقدس ہے۔